سننے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دل کی صفائی کیسے ہو، روحانی بیماری کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ جسم کا وہ عضو ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد اگر تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ دل کی 5 بڑی بیماریاں اور ان کا علاج آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جانتے ہیں وہ 5 بڑی بڑی بیماریاں کون سی ہیں؟ پہلی بیماری جو دل کی ہے اور اس سے ہمارے اندر کافی نقصانات آتے ہیں، وہ ہے حسد، جلن یا جیس۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے حسد اور جلن کی کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسد اور جلن، آئیے جانتے ہیں حسد کیا ہے۔ حسد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حسد کیسی بیماری۔ علامت حسد کی کیا ہے؟ جیلس کی علامت کیا ہے؟ تو دل میں کسی نعمت پر جلن، کسی دوسرے کی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو دل کے اندر جلن ہوتی، یہ اتنا طاقتور کیسے ہو گیا، اس کو کس طرح سے مال و دولت مل گئی، کیا وجہ ہے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے۔ آج دوسروں کی یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہمارے اندر حسد اور جلن جیسی بیماری جنم لے لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنی فضل میں سے دیا ہے، اس پر حسد کرتے ہیں۔ یہ حسد وہ بیماری ہے کہ جس دل کے اندر یہ حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے دلوں کے اندر سے ہماری نیکیوں کو اس طرح سے برباد کرتی ہے، اس طرح سے کھا جاتی ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر خوش رہیں، دوسروں کو دیکھ کر اپنے اندر جلن پیدا نہ کریں، حسد پیدا نہ کریں، البتہ دوسروں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ان کو برکت دے، اے اللہ ان کے مال میں برکت دے، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ دوسروں کے لیے دعا کریں اللہم بارک لہ، اللہم بارک لہ، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت مانگیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے برکت مانگیں گے تو یہ جلن اور حسد کی جو بیماری ہمارے دل کے اندر جنم لیتی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم دوسری بیماری کو جانتے ہیں جو دل کے اندر ہمارے ہارٹ میں جو دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ دوسری بیماری ہے ریا، دکھاوا۔ ہم اپنی چیزوں پر، اپنی عبادتوں پر،
اپنے دل کو اسکار پر، اپنے صدقات ہمارے اندر دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو یہ دل کی ایک بڑی بیماری ہے، ہمیں اس بیماری سے بچنا چاہیے۔ ریا، دکھاوا، یہ نیت کے خراب ہونے سے آتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ ریا چھوٹا شرک ہے، ریا یہ چھوٹا شرک ہے، لہذا ریا، دکھاوا، اس جیسی بیماری سے بچیں۔ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ کوئی ہم کو نمازی کہے تو ہماری یہ عبادت ریا اور دکھاوا ہے۔ اگر ہم غریبوں میں کھانا اور کمبل اور دوسری چیزیں ان کے اور اناج تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھڑے ہو کر اور ان کے ساتھ فوٹو کلک کرا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ دکھاوا ہے، ایسی ہماری عبادتیں ضائع ہیں، بلکہ اس طرح کی کرنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے، یہ گناہ میں بدل جاتی ہے۔ تو لہٰذا ریا اور دکھاوے جیسی بیماری سے بچیں۔ اگر یہ بیماریاں ہمارے دل کے اندر جنم لے رہی ہیں تو ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، ہم کو دین سے دور کر رہی ہیں، ہم کو قرآن سے دور کر رہی ہیں، ہم کو محمد الرسول اللہ۔ لہذا ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے، ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ریاکاری، یہ جو علاج، اس کا کیا علاج ہے، کس طرح سے ہم ریاکاری سے بچیں گے۔ آئیے آج اس کے علاج کو جانتے ہیں۔ اس کا علاج ریاکاری کا یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو ہم خلوت میں کریں، اپنی عبادتوں کو ہم کریں لیکن خلوت میں کریں، تنہائی میں کریں، اکیلے پن میں عبادتیں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی عبادتوں کو خلوت میں کریں۔ اگر ہم اپنی عبادتوں کو خلوت میں کریں گے، اگر ہم اپنی عبادتوں کو خلوت میں کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی، اور اگر ہم اپنی عبادتوں کو دکھاوے کے طور پر کر رہے ہیں تو بڑا نقصان ہے۔ تو یہ علاج ہے دکھاوے اور ریاکاری سے بچنے کا کہ ہم تنہائی میں عبادتیں کریں، اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لیں۔ ہمیں اپنی نیت کو ہر عمل سے پہلے چیک کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ہر نیت سے پہلے، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو چیک نہیں کر رہے ہیں اور تو سمجھ لیجئے دکھاوا ہمارے اندر آ سکتا ہے۔ دکھاوا دور کرنا چاہتے ہیں تو عبادتوں کو تنہائی میں کریں، خلوت میں کریں، انشاءاللہ کامیابی۔ اب آئیے دوسری صفت کو جانتے ہیں۔ دوسری چیز ہے تکبر۔ جو دوسری بیماری ہمارے دل کے اندر جنم لیتی ہے وہ ہے تکبر، پرائڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا۔ حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ حدیث میں داخل، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس تکبر جیسی بیماری سے بچیں۔ آئیے جانتی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں ہیں، یہ وہ کون سی علامت ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر تکبر تو نہیں، جاتی اس بیماری۔ تو اگر ہم دوسروں کو حقیر، کمزور سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے۔ اگر ہمارے اندر غرور ہے تو ہمارے اندر تکبر ہے، عاجزی نہیں تو تکبر نہیں۔ لہذا ہم دوسروں کو اگر حقیر، کمزور، نیچا سمجھ رہے ہیں، ہم بھید بھاؤ کر رہے ہیں کسی کے کالے پن سے، گورے پن سے، کاسٹ کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی اگر ہم دوسروں کے بارے میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو ادنا اور کمزور سمجھ رہے ہیں تو یہ خطرے کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ چیز پائی جائے
تو یہ تکبر کی نشانی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ تکبر کی بیماری ہمارے اندر سے کس طرح دور ہو سکتی ہے۔ تکبر کی بیماری کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، خاکساری پیدا کریں، اپنے اندر خاکساری اختیار کریں، اور غرور والوں کے انجام پر غور کریں کہ جن لوگوں نے غرور کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ آج ہی کی بات ہے کہ آج میرا لکھنؤ کے ایک شہر موسیٰ پور میں ایک جنگل میں ایک ویرانہ کوٹھی ہے، میں نے آج وہاں پر سفر کیا اور وہاں سے ایک پیغام میں یہ سیکھ کر آیا کہ دنیا مٹ جاتے ہیں۔ وہاں جب میں داخل ہوا میں نے دیکھا تو وہ جگہ چیخ چیخ کر اور اس کے در و دیوار پکار کر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین اور یہ جگہ اور یہ کوٹھی وہ ہے جہاں پر اب سے پہلے 19ویں اور 18ویں صدی میں لوگ یہاں رہا کرتے تھے، اپنی مجلسیں لگایا کرتے تھے، اپنی محفلیں لگایا کرتے تھے اور وہاں عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ آج ان کے غرور کے سبب اور ان کے تکبر کے سبب آج وہ لوگ ہو گئے اور یہ کوٹھی بھی تباہ و ویران ہو گئی ہے، اور یہ گواہی دے رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کہ ہم لوگوں کے عروج و زوال کو بدلتے رہتے ہیں، لہذا ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک دن ہر شخص کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا جب ہم کو موت آنی ہے اور اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، پھر کس بات پر ہمیں تکبر، پھر کس بات پر ہمیں غرور، کس بات پر ہمارے اندر بڑک پن ہے؟ لہذا اپنے اندر سے اس بڑک پن کو دور کریں، ورنہ ایمان جیسی دولت سے ہم محروم رہیں گے۔ وسلم نے فرمایا جیسے کہ میں نے ابھی حدیث نقل کی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آئیے چوتھی بیماری کے بارے میں آج ہم جانتے ہیں کہ دل کو جو بیماری ایک لگتی ہے وہ ہے کینہ، بغض، کینہ، بغض۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور نہ پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر بغض اور کینے کو اپنے دلوں کے اندر پیدا نہ کرو۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کے لیے، صاحب ایمان والوں کے لیے یا کسی کے لیے اپنے اندر دشمنی اور بغض جیسی اور کینے جیسی بیماری کو اپنے اندر پیدا نہ کریں۔ اگر یہ بیماری ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ لہٰذا بغض اور کینہ اور جلن اس جیسی بیماریوں سے اپنے صاف رکھیں۔ یہ ہمارے دل کی بہت بڑی بڑی بیماریاں، ان کا علاج یہی ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، دل سے بد دعا نہ دیں، کسی کو دل سے بد دعا نہ دیں، واللہ دل سے بد دعا نہ دیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، غلطیوں کو معاف کریں، یہ بیماری ہمارے دلوں سے دور ہو جائے گی۔ جی، اور ہم جو آج چوتھی چیز، پانچویں بیماری پڑھنے جاننا جا رہے ہیں وہ ہے دنیا کی محبت، لو آف دنیا۔ آج ہر انسان دنیا میں من لگایا ہوا ہے، دنیا میں دل لگایا ہوا ہے۔ یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔
ہم اس دنیا پر غور کریں اور سوچیں کہاں گئے وہ لوگ جو اب سے 100 سال پہلے بسا کرتے تھے، جو اب سے 70 سال پہلے بسا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کھا گئی یہ دنیا سب کو. دنیا اور دنیا کی محبت یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے. دنیا کی محبت صرف اور صرف دھوکہ ہے. لہذا دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں. دنیا کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. مجھے آج اپنے بچپن میں یاد کی ہوئی، جب میں عربی کی کلاسز میں نے شروع کی تھی، تقریباً میں 13 یا 14 سال کی عمر میں ہوں گا جی. اس وقت کی مجھے ایک نظم یاد آ رہی ہے، عربی کی ایک نظم جو دنیا کے بارے میں ہم نے پڑھی تھی. بہت ہی اہم سبق اس کے اندر ہے. میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ اس کا مطلب اور اس کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. بہت اہم ہے. دنیاکم حبیبہ بحسنها والطیبہ لکنها غدارہ خداعة غرارہ لیس لها حبیب زوالها قریب عزیزها ذلیل کثیرها قلیل. مطلب ہے دنیاکم حبیبہ، یہ دنیا جو تمہیں پیاری لگ رہی ہے، یہاں کی رنگریلیاں یہاں جو تم کو پیاری لگ رہی ہیں، یہ دنیا جو تمہارے لیے بہت محبوب بنی ہوئی ہے، دنیاکم حبیبہ بحسنها والطیبہ، اور اس کا حسن، اس کا جمال جو تمہیں بھا رہا ہے، جو تمہیں پاکیزہ لگ رہا ہے. یاد رکھو، سمجھے، دنیاکم حبیبہ بحسنها والطیبہ. آگے لیکنها غدارہ، سن لو کہ یہ دنیا غدار ہے، دھوکے باز ہے. خداعۃ غرارہ، معمولی دھوکے باز نہیں، بہت بڑی دھوکے باز. خداعۃ غرارہ لیس لها حبیب، آج تک اس دنیا کا کوئی پیارا نہیں. عزیزها ذلیل، جس نے اس کو عزیز جانا اس کے آگے صرف اور صرف اس کو ذلت کا سامنا کرنا. عزیزها ذلیل، اور آگے کثیرها قلیل، اس کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے. بہت اہم سبق دیتی ہے یہ نظم ہمیں، یہ اشعار، اس لیے کہ آج آپ دنیا میں نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ یہ محلات کو بنانے والے کہاں گئے؟ میرے آپ کے دادا پردادا اور ان کے ابا کہاں گئے؟ کبھی وہ جوان ہوا کرتے تھے، کبھی وہ جوانی پہلا کرتے تھے، کہاں گئے؟ لہذا جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہونا ہے، کیسا پیار اس دنیا؟ تو دنیا کا پیار یہ دل کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ دل کی بہت بڑی بیماری. اس کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کو اپنے دل سے کیسے دور کیا جائے؟ عزیز ساتھیوں، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ خوب موت کو یاد کریں. ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ہماری سانسیں رک جائیں گی، ایک دن لوگ ہمیں اور مجھے کاندھوں پر اٹھا کر قبر میں اور مٹی کے اندر دفنا کے آ جائیں گے. کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں یاد کرنے والا نہیں ہوگا. ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم. لہذا ہمیں سادہ زندگی گزارنی چاہیے، آخرت کو اپنے آگے اپنے مقدم رکھنا چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے جو آخرت میں ہمارے کام آئے، ان کاموں سے بچنا چاہیے جو کام ہمیں کریں، جن کاموں سے دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو. لہذا آج سے دنیا کی محبت کو دور کریں. آئیے اب ہم نے آج دل کی 5 بڑی بڑی بیماری ایک مرتبہ ریکیپ کرتے ہیں. وہ 5 بیماریاں، سب سے پہلی جیلس،
حسد جلن یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے. جی جلن اور حسد سے اپنے آپ کو دور کرنا. اور دوسری بیماری جو آج ہم نے اور آپ نے جانی وہ ہے دکھاوا، ریاکار. یہ بھی ہمارے اندر بہت تیزی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. نیت کا خراب ہو جانے سے یہ زیادہ تر دکھاوا ہمارے اندر آتا ہے جب ہماری نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. تیسری بیماری جو آج ہم نے جانی ہے وہ ہے تکبر، بڑائی، بڑکپن ہمارے اندر آ جانا، تکبر. اور چوتھی بیماری ہمارے اندر جو دل کی ہے وہ ہے بغض، کینہ، حسد، جلن. پانچویں بیماری جس کو میں نے بھی بتایا دنیا کی محبت. یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے. آئیے اب جب ہم نے ان بیماریوں کو جان لیا تو آج ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہماری بیماریاں دور. دل کی صفائی کے آج ہم 7 عملی نسخے جانیں گے. 7 عملی نسخے جو ہمارے دل کی صفائی کریں گے. نمبر 1، روزانہ قرآن کی تلاوت کم از کم 5 آیت یا 10 آیت ضرور کریں. اس سے ہمارے دل کی بیماریاں اور گندگیاں صاف ہوں. خوب کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. یہ ہمارے دل کو صاف بہت بہتر ذریعہ. یوں آتے کہ ہمارے دل کو اس طرح سے صاف کرتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے اور آگ میں تپا کر اس کی زنگ کو دور کیا جاتا ہے. یہ ہوئی زنگ کو دور کرتا ہے. قرآن کی تلاوت سے ہمارے دلوں کی زنگ اور یہ گندگی دور ہوتی ہے. دوسرا عمل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ. کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے بچپن کی زندگی، آپ کے جوانی کی زندگی، آپ کی نبوت کے وقت کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، آپ کی ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی جانیں. آپ کے پیغام کو، آپ بیویوں کے ساتھ کیسے رہے، آپ نے تجارت کیسے کی، آپ نے بچپنا کیسے گزارا. آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں. یہ چیز بھی ہمارے دل کی برائیوں کو اور گندگی کو دور کرے گی انشاءاللہ. تیسری چیز، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. یہ عادت ہم بنا لیں اور اپنے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں. انشاءاللہ ہمارے دل کی صفائی ہوگی. اور چوتھی چیز، اختیار کریں. اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں. برے لوگوں کی کمپنی سے اور برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسی کمپنی ہم اختیار کرتے ہیں، جیسی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، ویسا اثر ہمارے اوپر آتا ہے. اثر الصحبت لازم، صحبت کا اثر لازماً ہمارے اوپر پڑتا ہے. اس لیے ہم اچھے دوست بنائیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، بزرگان دین سے، اللہ والوں سے، قرآن کو جاننے والوں سے، ان سے دوستانہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، دین مجلسوں میں شامل ہوں. انشاءاللہ ہمارے دل کی صفائی ہوگی، گندگیاں دور ہوں گی. 5ویں چیز جو دل کو صاف کرنے والی ہے کہ ہم صدقہ دیں. صدقہ دل کو نرم کرتا ہے. صدقہ دل کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہوگا تو یقیناً اس کے اندر سے یہ بیماریاں نکل جائیں گی. دل کی گندگی صاف ہوگی، دل میں ایمان کی روشنی منور ہوگی، ایمان کا چراغ ہمارے دل کے اندر لگ جائے، ایمان مضبوط ہوگا.
اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے دل کو نرم کریں. دل کیسے نرم ہوگا؟ صدقہ دیں. صدقہ دینے سے دل نرم ہوگا. تو صدقہ دیں, اس سے ہمارے دل کی برائیاں دور ہوں گی. چھٹا, اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کریں. بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر سے ختم کریں. اس سے ہمارے دل کی صفائی ہو. بغض, کینہ, حسد, لالچ, جلن, اپنے ان سب چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں, ختم کر دیں ان سب چیزوں کو. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہمارے دل کی صفائی ہوگی. اور لا الہ الا اللہ کا ذکر, اس کو خوب کثرت سے کریں. یوں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دل کو جلا بخشتا ہے, دل کو روشنی بخشتا ہے, اور دل کے اندر تر و تازگی پیدا کرتا ہے. تو جب دل کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. دل سے خوب ان کو پڑھنا چاہیے. آئیے ابھی ہم نے دل کی صفائی کے 7 اسلوب اور 7 چیزیں جانی کہ 7 چیزیں وہ ہیں جن سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے. پہلی کیا, میں ایک مرتبہ مختصر انداز میں ریکیپ کر دوں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کم از کم 5 آیت ضرور کیا کریں. دوسرا, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. تیسرا, سچے لوگوں کی صحبت یعنی اہل اللہ کے پاس بیٹھیں, اللہ والوں کے پاس بیٹھیں, ان کی صحبت اختیار کریں. ہر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں. 5 صدقہ دیں, اس لیے کہ صدقہ دل کو نرم کرتا ہے. چھٹا, معاف کریں. بغض اور کینہ اپنے دل کے اندر سے ختم کریں. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں, یہ دل بخشتا ہے, یہ دل کو میں روشنی پیدا کرتا ہے. لا الہ الا اللہ خوب کثرت سے. آئیے ایک دل چھو لینے والا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. بہت اہم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس داخل ہوگا. ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے پاس داخل ہوگا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے دیکھا کہ ایک عام سا سادہ سا مسلمان داخل ہوا. 3 دن تک یہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی شخص آیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر 3 دن اس کے ساتھ قیام کیا, اس کے یہاں ٹھہرے, رکے. پھر پوچھا, آپ کے اندر کیا خاص عمل ہے, تمہارا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے یہ سنا. انہوں نے کہا, میرے اندر کوئی خاص عمل نہیں ہے, بس میں ہوتا ہوں تو کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا, تو دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا ہوں. فرمایا یہی عمل ہے جو آپ کو جنتی بنا دے, کہ یہی عمل آپ کو جنتی بنا دے. اسی عمل نے آپ کو جنتی بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے آپ کو جنتی بنا دیا. آئیے اب ہم آپ سے سوال کریں گے. میں نے بیماریاں اور ان کا علاج بھی بتایا تھا. ایک بیماری میں نے حسد بتائی تھی. اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ بتائیں حسد کیسے ختم ہو. جی, میں آپ لوگوں کے جواب کا منتظر ہوں. کمنٹس باکس میں جلدی سے بتائیں کہ حسد کیسے ختم ہو. حسد کیسے ختم ہو, بتائیں. جی,
ہم کو بڑی خوشی ملے گی اگر آپ بتائیں گے، تو مجھ کو لگے گا کہ جو چیز میں نے بتائی وہ آپ نے سمجھی. تو بتائیں کہ حسد کیسے ختم؟ جی، حسد کیسے ختم بتائیں. جو ساتھی ہیں اور مجھ کو سن رہے ہیں وہ بتائیں کہ حسد کیسے ختم. میں نے بتایا تھا اوپر کہ حسد کیسے ختم. جی بتائیں حسد کیسے ختم، حسد کو کیسے ختم کیا جائے. جی ہم نے بتایا تھا حسد کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور دوسرے کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں. جی اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں. اللہم بارک لہ، دوسروں کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم بارک لہ، اے اللہ ان کو برکت دے. دوسرا سوال، چلیے اس کا جواب نہیں دے سکے، دوسرا سوال آپ لوگوں کے لیے ہے، امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب مجھے ضرور ملے گا، کہ ریا یعنی کہ دکھاوا، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے ختم کریں، دکھاوے کو کیسے ختم کریں. میں نے بتایا، بتائیں جلدی سے، دکھاوے کو کیسے ختم کریں، کیا علاج ہے دکھاوے کو ختم کرنے کا. جی بتائیں دکھاوا کیسے ختم کریں. مجھے جواب نہیں ملا، بتائیں دکھاوا کیسے ختم کیا جائے. میں خود بتاتا ہوں. دکھاوا دراصل یہ ہونے سے آتا ہے، تو دکھاوا ختم کرنے کے لیے ہمیں تنہائی میں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اپنی عبادتوں کو تنہائی میں کرنا چاہیے، اور ہر عمل سے پہلے اپنی نیت چیک کرنی چاہیے، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت چیک کر لینی چاہیے. جی اور بتائیں کہ اپنے سے کینہ اور بغض اس کو کیسے ختم کریں. جی کینہ اور بغض کیسے اپنے اندر سے ختم کریں، اس کا کیا علاج ہے. چلیے کینہ اور بغض کا علاج ہم نے بتایا تھا معاف کرنا. معاف کریں اور دل سے کسی کو بد دعا نہ دیں، معاف کریں اور دل سے کسی کو بد دعا نہ دیں. تیسرا تکبر، جو میں نے بتایا تھا، ہاں تکبر میں نے بتایا تھا، تکبر. تو تکبر اگر ہمارے اندر ہے تو اس کا علاج کیا ہے، تکبر کو کیسے دور کریں. تکبر کی علامت یہ ہے کہ دوسروں کو ہم حقیر اور کمزور جاننے لگیں. جی اور اس کا علاج یہ ہے کہ عاجزی سیکھیں، خاکساری اختیار کریں، غرور والوں کے انجام پر غور کریں، غرور والوں کے انجام پر غور کریں. جی دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گئی، بتائیں دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر سے دور کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہم. دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر سے کیسے دور کریں. آج ہم کو جواب نہیں مل رہا ہے. دنیا کی محبت اپنے دل سے کیسے دور کی جائے. کوئی بات نہیں، ہم بتا دیتے ہیں. موت کو بار بار یاد کریں، سادہ زندگی گزاریں اور آخرت کو مقدم رکھیں. انشاءاللہ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. جی
اور کسی کو آج کے سیشن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی بتائیں. جی ہم منتظر ہیں، تمام شرکا کے جواب کے منتظر ہیں. چلیے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، حسد، بغض، کینہ، تکبر اور ریا کو نکال دیں. ہمیں عاجز، نرم، سچ بولنے والا بندہ بنا. ہمیں دل کی سچائی عطا فرما. ہمیں جنت والوں میں آمین یا رب العالمین. اپنے رب سے خوب دعائیں کیا کریں، خوب کثرت سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ لائیو سیشن پسند